نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا یغرن یغر دھوکے میں ڈالنا تقلب چلنا پھرنا البلاد بلد سے شہر متاع نفع حاصل کرنا ہے قلیل تھوڑا سا مأوا ٹھکانہ المہاد بچھونا ٹھکانہ نزلاً نزل کا معنی ہوتا ہے مہمانی ابرار نیکوکار لوگ خاشعین عاجزی کرنے والے جھکنے والے لا یشترون نہیں وہ خریدتے نہیں وہ حاصل کرتے سریع جلد ہی ترجمہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد اے مخاطب کافروں کا چلنا پھرنا شہروں میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں یہ تو نفع ہے تھوڑا سا پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لیکن الذین اتقوا ربہم لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے مہمانی ہوگی اللہ کی جانب سے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے ابرار کے لیے اور بے شک اہل کتاب میں سے بھی البتہ کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ خود ان کی طرف نازل کیا گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمتیں وصول نہیں کرتے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں گزشتہ آیات میں عقل مند لوگوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ کی نظر میں عقل مند لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعاؤں کا ذکر ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ ہاں، جس نے دین اسلام کے لیے جتنا زیادہ تکلیفیں برداشت کی، مصائب اس پر آئے، اللہ کے ہاں اس کا اجر اور مقام اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس کا اجر دیا جائے گا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ ذکر کیا جا رہا ہے آج کی پڑھی گئی ان آیات میں۔ ابرار کے مقابلے میں کفار اور فجار کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جو کافر ہیں، اگرچہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسودہ حال رکھا ہے، عام طور پر اچھی رہائشیں، اچھے مکانات، اچھی گاڑیاں، کھانا پینا ان کا اچھا، مال کے وافر ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر چلنا پھرنا، ملکوں کے سفر، کبھی جہاز میں اڑتے ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے۔ تو انسان کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ دیکھو، یہ تو دنیا کے اندر ہی کتنے پرسکون ہیں اور کتنے بہتر جا رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں خود فرمایا نا کہ جب لوگ حد سے زیادہ سرکشی کرتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو پھر فتحنا علیہم، تو ہم بھی ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، سب چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ خوب کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، یہی دنیا ہے تمہارے لیے۔ تو اب ایمان والوں سے فرمایا جا رہا ہے کہیں تم ان کی خوشحالی سے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اللہ نے جو تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، جو صراط مستقیم عطا فرمائی ہے، دنیا کی ان ساری نعمتوں سے کہیں یہ زیادہ ہے، کہیں یہ زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان صدقے دل سے اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، اللہ اس کے ثواب سے زمین آسمان کے خلا کو بھر دیتے۔ یہ تو ایمان والے کی سبحان اللہ اور الحمدللہ جتنی بھی ان کی قدر نہیں ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے نا کہ جب حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے تخت کو دیکھ کر ایک دیہاتی نے یہ کہا، سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد، کہ سبحان اللہ، اللہ نے داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے خاندان کو کیا ہی حکومت عطا کی ہے کہ تخت ان کا فضا میں ہواؤں میں اڑتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جب یہ بات پہنچی تو اس کو بلایا، تو اس کے آخر میں جملہ یہ ہے، فرمایا لَتَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ يَقْبَلُهَا اللَّهُ تَعَالَى خَيْرٌ مِّمَّا أُوتِيَ آلُ داود۔ فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا جسے اللہ کے ہاں قبولیت مل جائے، جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، فرمایا یہ میری ساری سلطنت سے بہتر ہے، ساری سلطنت سے بہتر ہے ایک مرتبہ کا سبحان اللہ کہنا جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کو جو دولت عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی، یہ بہت بڑی ہے۔ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کر ان بڑی بڑی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان چونکہ ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے مل گیا نا، اس کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنا پڑی، اس کے لیے ہمیں تکالیف نہیں برداشت کرنا پڑی۔ پیدا ہوئے، گھر والوں نے کلمہ سکھا دیا، اسی کے مطابق چلتے رہے۔ ایمان کی قدر تو ان سے پوچھئے جنہوں نے تکلیفیں برداشت کر کر کے اس کو حاصل کیا ہے، ان کو قدر تھی اس کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد،
کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، دھوکے میں نہ آنا، متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا نفع ہے، یہ تو تھوڑا سا نفع ہے، جتنا بھی ہو جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آخرت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، آخرت کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی قیمت لگا دی جائے، جتنی بھی قیمت اس کی لگا دی جائے، مہنگی ترین چیزیں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں ہوں، فرمایا جنت کی ایک حور کے دوپٹے کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات، دنیا میں آخر ختم ہو جانا ہے، آخر ختم ہو جانا ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہاں سے کروڑ پتی بھی جاتا ہے، ارب پتی بھی جاتا ہے، سونے کے محلات والے بھی جاتے ہیں، جن کے جہاز سونے کے بنے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، جانا تو آخر ہے ہی۔ اور اللہ تعالیٰ انہی آنکھوں سے دکھاتے ہیں کہ میں نے امیر غریب دونوں کے لیے جگہ ایک ہی رکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو امیر گیا، مالدار گیا، اس کی قبر جو ہے نا سونے کی بنی ہوگی، اسی مٹی کے قبر میں ہی اس کو دفن کر کے آتے ہیں، اور غریب آدمی بھی اسی میں جاتا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے دنیا کے مقابلے میں، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، ہیچ ہے۔ دنیا کو دنیا کہا ہی اس واسطے جاتا ہے، دنیا دناءۃ سے، دناءت کہتے ہیں خسیس اور حقیر چیز کو، حقیر چیز کو جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ تو دنیا کو دنیا کہتے ہی اس لیے یہ انتہائی حقیر ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وَأَبْقَىٰ، اور دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی۔ جب اس نے ختم ہو جانا ہے تو فرمایا یہ جو بڑے کر و فر والے ہیں نا ایمان کے بغیر، ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، انہوں نے تو جہنم میں جانا ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس سے برا ٹھکانہ، اس سے بری جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے برا مقام کو ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر بری جگہ بنائی۔ تو اس لیے فرمایا کہ چند روزہ نفع اور فائدے کے لیے اپنی آخرت ہمیشہ کی برباد کرنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو فرمایا کافر کبھی عقل مند نہیں ہو سکتے۔ چند روزہ دنیا کے لیے تو اتنی محنت ہے، اتنی محنت ہے، دن ہے، رات ہے، پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے 5 وقت کی نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا، اتنا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا کبھی دھوکے میں نہ آنا، یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہے، اور آخرت حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے۔ اور بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہم نے یہ جو کافروں کو مال دیا، دولت دی، اولاد دی، یہ کوئی نعمت کے طور پر نہیں دی۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کی اولاد اور ان کے مال سے اے مخاطب تجھے تعجب نہ ہو، حیرانگی نہ ہو کہ ایمان والا تو تنگدستی کی زندگی گزار رہا ہے، پریشانیوں کی زندگی گزارتا ہے، اور کافروں کے پاس کس طرح مال، آل، اولاد، ساری چیزوں کی فراوانی اور کثرت ہے، اور کیسے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ نے یہ چیزیں ان کو عطا کی ہیں، اللہ ان کے ذریعے ان کو دنیا ہی میں عذاب دینا چاہتے ہیں، دنیا ہی میں، یہ بطور عذاب کے اللہ نے ان کو دی ہیں۔ وہ مال جو سکون نہ لائیں،
وہ اولاد جو راحت کا ذریعہ نہ بنے وہ نعمت نہیں ہوتی، وہ الٹا اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ جنہوں نے ہر وقت ہی پریشان کر کے رکھا ہو، وہ مال جس کے لیے انسان صبح سے شام تک پریشان ہو، کیسے کماؤں، کیسے لاؤں، آگے اب اس کا کیا کروں، کہاں سنبھالوں، کس طریقے سے بچاؤں، چوروں سے بچاؤں، فلانوں سے بچاؤں، یہ کروں وہ کروں، ہر وقت ہی جو انسان کو عذاب میں مبتلا رکھے وہ اللہ کی نعمت ہو رہی ہے۔ اللہ کی نعمت تو وہ ہے جو انسان کو سکون والی زندگی عطا کرے۔ اولاد اللہ نہ کرے نافرمان پیدا ہوگی، ہر وقت درد سری بنی رہے تو وہ بھی تو ایک عذاب کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کافروں کو ہم نے یہ چیزیں دی ہیں ان کو عذاب میں مبتلا رکھنے کے لیے دی۔ لیکن الذین اتقوا ربهم، دوبارہ ذکر کیا، ہاں جو تقوی والے لوگ ہیں نا، جو بچ بچ کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے نافرمانیوں سے بچا بچا کے اپنے آپ کو چلتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک باغ نہیں باغات عطا فرمائیں، باغات عطا فرمائیں جہاں نہریں جاری ہوں گی، اور پھر کوئی ایک دو دن کے لیے نہیں، خالدین فیہا، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور ان کو یہ جو چیزیں عطا کی جائیں گی، دی جائیں گی، یہ صرف اس لیے نہیں کہ اب عمل کر کے آگے دینا پڑ گیا دو، نہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مزدور کو لائے، پورا دن مزدوری کرائی خوب، رات کو پیسے دیتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے، اچھا یہ لے لو، نہیں کم کر لو، تم نے 1 گھنٹہ کام کم کیا تھا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، خواہ مخواہ کے بہانے، یا پورا دینا ہے لیکن ذلیل و رسوا کر کے دینا ہے۔ فرمایا ہمارے ہاں یہ نہیں، اللہ کی طرف سے جو دیا جائے گا نزولاً، بطور مہمانی کے دیا جائے گا۔ جس طرح مہمان کی عزت کی جاتی ہے، توقیر کی جاتی ہے، بڑے احترام کے ساتھ اسے دیا جاتا ہے، اللہ کی جانب سے جو کچھ جنتی کو ملے گا اور ہمیشہ ملتا رہے گا بطور مہمان نوازی کے ملتا رہے گا، نزلا من عند اللہ۔ پھر فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، نیک لوگوں کے لیے اللہ نے جو رکھا ہے نا اپنے پاس، فرمایا وہ کہیں بہتر ہے، اس دنیا سے کہیں بہتر ہے جو اللہ نے اپنے نیک لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس رکوع سے پہلے اہل کتاب کی بھی بات چل رہی تھی، ان کی تردید آئی بڑی تفصیل کے ساتھ، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیت ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب اہل کتاب برابر بھی نہیں، بعض اہل کتاب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق بھی عطا فرمائی، وہ باطل پر اڑے نہیں رہے، جب حق ان کے سامنے آیا اور حق ان کو سمجھ آنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حق بات قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ فرمایا کہ ان کو عام اہل کتاب کی طرح نہ سمجھنا، اللہ نے اپنے ہاں ان کے لیے بڑے اجر تیار کر کے رکھے۔ ان کا فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور جو کچھ اے مسلمانوں تمہارے اوپر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید اسے بھی مانتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو تورات و انجیل ان پر نازل کی گئی اسے بھی انہوں نے تسلیم کیا اپنے زمانے میں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ پر ایمان لائے، خاشعین للہ، اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، لا یشترون، باقی اہل کتاب تو دنیا کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ ہماری یہ تجوریاں جو بھری جا رہی ہیں، آستانے جو آباد ہیں سب ختم ہو جائیں گے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، فرمایا انہوں نے اس طریقے سے نہیں کیا، اللہ کی آیات کے بدلے میں دنیا نہیں حاصل کی، یہ تو فوراً اللہ کی آیات پر ایمان لائیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا اللہ کے ہاں ان کو ان کا اجر دیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، فرمایا وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ابرار کو، نیکوکاروں کو جو اجر دینے ہیں وہ قریب وقت آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو کافروں کا حساب ہے وہ بھی ان قریب آنے والا ہے۔
ان قریب آنے والا ہے۔ تو الغرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو متنبہ فرمایا کافروں کے مال و دولت سے اور ان کے آسودہ حال ہونے سے کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ بہت بڑی ہیں، انہی کی قدر کرو، قدر کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بطور مہمانی کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی ابرار کی صف میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔